غم سید الشہداء امام حسین مظلوم کربلا، اور میں نے سرنامہ بیان میں سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت فرمایا، پوری آیت بھی ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اور یہاں مسلمانوں سے خطاب نہیں بلکہ انسانیت کو مخاطب کیا گیا ہے، اور ایک قانون اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگوں، زمین میں جو کچھ ہے اسے کھاؤ جو حلال اور طیب ہے۔ مما فی الارض حلالا طیبا، جو حلال ہے اور طیب ہے وہ کھاؤ۔ مسلمانوں کو نہیں کھاؤ، انسانوں کو کھاؤ۔ اس کا مطلب یہ بات آدم سے لے کے خاتم اور خاتم سے قیامت تک ماشاءاللہ اللہ ہر ایک کے لیے ایک قانون بیان کر رہا ہے، اور قانون بیان کر رہا ہے۔ میں نے دست ادب جوڑ کے بس یہ 2 منٹ کی تمہید ہے، میں انشاءاللہ آپ کو جلدی سے مجلس سے قریب کروں گا۔ پروردگار عالم نے انسانیت کو مخاطب کیا ہے، اور انسانیت کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ جو زمین میں حلال اور طیب ہے اسے تم کھاؤ، جو پروردگار کی طرف سے تمہارے نصیب میں ہے۔ لیکن میں نے یہاں ایک سوال سوچا اور بارگاہ الہی میں یہ سوال کیا کہ پروردگار جب حلال کہہ دیا تھا تو یہ لفظ طیب لانے کی کیا ضرورت ہے؟ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ جب حلال کہہ دیا تو پھر طیب لانے کی ضرورت کیا ہے؟ عام طور پہ ترجمہ کرنے والوں نے کہا کہ طیب کے معنی پاک کے ہیں، تو حلال تو ویسے ہی پاک ہوتا ہے، حلال تو ویسے ہی پاک ہوتا ہے، حرام نجس ہوتا ہے۔ تو اللہ نے حلال کے ساتھ لفظ طیب رکھا ہے تو کوئی نہ کوئی خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے لفظ طیب آیا ہے کہ تم کھاؤ ایسا جو حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ کئی دفعہ چیز حلال ہوتی ہے پاک نہیں ہوتی، اب کیسے پتا چلے کہ ہم حلال بھی کھا رہے ہیں اور طیب بھی کھا رہے ہیں؟ نہ پتا چلتا۔ ہماری بڑی کتابیں 4 ہیں، ان 4 میں دوسری بڑی کتاب ملا یعظ الفقیہ، اس میں حدیث موجود نہ ہوتی تو کبھی مسئلہ حل نہ ہوتا۔ کسی نے میرے مولا سے پوچھا، معصوم سے پوچھا، فرزند رسول یہ طیب کے معنی کیا ہے؟ حلال تو ہم کھاتے ہیں، یہ لفظ طیب کی وضاحت فرما دیجئے کہ طیب وہ کون سا کھانا ہے جو حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو؟ معصوم نے فرمایا ایسا کھانا جس میں سے ہمارا حق ادا کر دیا ہو وہ طیب ہے۔ ہر بندے کے لیے بات نہیں تھی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ ایسا کھانا جس میں سے ہمارا حق ادا کر دیا گیا، یعنی ایسا رزق جس میں سے حق امام ادا ہو گیا ہو۔ یعنی یہ بات انسانیت کی ہو رہی ہے، مسلمانوں کی نہیں۔ آدم سے لے کے خاتم اور خاتم سے قیامت تک ہر ایک پہ واجب ہے کہ وہ حجت خدا کا حق ادا کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدم کے زمانے میں بھی انسانیت ہے نا تو اس کے لیے بھی طیب کا لفظ اللہ استعمال کر کے بتا رہا ہے کہ اس زمانے میں بھی حق ہے کہ امام کا حق ادا کرو تو کھانا رزق پاک ہو، حق امام حق آل محمد ادا ہو تو کھانا پاک ہو۔ تو تبھی تو پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ جب حضرت آدم کا حضرت حوا سے نکاح ہوا اور نسل انسانیت چلنے کا آغاز ہوا تو رسول اللہ نے کہا کہ آدم کا حق مہر کیا رکھا گیا؟ آدم کا حق مہر کیا رکھا گیا؟ تو پوچھنے والے سے جب سوال ہوا تو اس نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے کہ کیا تھا حق مہر کیا تھا۔ لفظ حق پہ گفتگو نہ ہوتی تو یہاں تک نہ تھا۔ حق مہر کیا تھا تو کہا ہم پہ درود۔ واہ 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 واہ۔ حق مہر جناب حوا ہے، اس کا مطلب
مطلب یہ ہے کہ انسانیت آل محمد کے دائرے سے باہر نہیں ہے. جہاں سے انسانیت کا آغاز ہو رہا ہے، جہاں تک اختتام ہوگا، آل محمد کے دائرے سے باہر نہیں ہے انسانیت، اور اسے ہر لمحے حق آل محمد ادا کرنا ہوگا. اب اگر یہ اتنی تمہید پہنچ گئی تو پہلا جملہ حکیم کا آپ کے حوالے، یعنی معصوم نے بتایا طیب رزق وہ ہے جو ہم سے منسوب ہو جاتا ہے کائنات آدم و عالم میں. اس کے علاوہ دوسرا پاک و پاکیزہ رزق مجھے تم دکھا نہیں سکتے. نیاز امام حسین وہ واحد رزق ہے جو حلال بھی ہے طیب بھی ہے. دیکھیے غذا کا دار و مدار دین پہ بہت اہم ہے. یعنی غذا سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. سب سے بڑی چیز، اہم چیز غذا ہے. جتنی غذا پاک ہوگی اتنا دین محفوظ رہے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی لیے معصومین علیہ السلام کی حدیث تواتر کے ساتھ ہے. جائیے دیکھ لیجئے، علماء سے تصدیق کروا لیجئے گا کہ غذا کے بارے میں اسلام کتنا کانشیس ہے. یعنی کیا؟ یعنی اتنی حفاظت پروردگار کرے کہ جب کسی تقریر تو شروع ہو گئی ہے، مجھے نہیں پتا، میں سوچ کے کچھ بیٹھا تھا آپ کے چہروں کی زیارت کر کے اور آپ کے چہروں کی نورانیت دیکھ کے یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات بھی پروردگار عالم نے غذا کے کانسیپٹ کو قرآن میں اتنا محفوظ کروایا کہ اس نے اپنے نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے ہر ایک کی غذا کا ذکر کیا، اور اس نے بیان کیا کہ ہم نے آدم کے لیے کیا کیا اور نوح کے لیے کیا کیا اور ابراہیم کے لیے کیسی پرورش کا انتظام کیا. موسیٰ کی پرورش کا ذکر تفصیل سے قرآن مجید میں اتار دیا، اور جبکہ یہاں تک محفوظ کروا دیا حضرت عیسیٰ کی والدہ کا ذکر بھی قرآن میں رکھا کہ معصوم نبی کی ماں کی غذا کا اہتمام بھی اللہ ایسے نہیں کسی اہل گھرے کے واہ واہ واہ، کیا بات اس کے ہے. لیے بھی اللہ نے پورا اہتمام کیا. زکریا پہ وحی کی، وحی کرنے کے بعد دریا میں قلم ڈلوا دیے، جس کا قلم سطح آپ پہ رہ گیا، وہی مریم کی کفالت کرے، وہی پرورش کرے. پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے. اس وقت وہ بیان نہیں کرنا، لیکن خدا واحد کی قسم ایک ہی فکرہ کہنا ہے. اسی کے لیے ساری محنت ہے. آپ سمجھیں آپ کا مقدر ہے، میں تو پڑھ کے چلا جاؤں گا. یہ ذکر آل محمد ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوتا. میرا جملہ یاد رکھیے گا عزیزان گرامی قدر، خدا واحد کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے، پالنے والی اللہ کی ذات ہے. اس کے باوجود بھی نبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے خدا کی قسم پورے قرآن میں کہیں بھی اللہ نے کسی بھی نبی کا محمد سے پہلے پرورش کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ میں پال رہا ہوں. مریم کے لیے اللہ غذا اتار دے، اس کے باوجود بھی یہ نہ کہے کہ میں پال رہا ہوں. زکریا پالے، مریم کی کفالت زکریا کرے، داؤد کرے کفالت سلیمان کی کرتے ہوئے، لیکن تاریخ نے لکھا کہ کسی نبی کے لیے نہیں کہا. اتنا اہتمام ہے غذا کا پروردگار کی طرف سے، لیکن کسی کے لیے نہیں کہا کہ میں پال رہا ہوں. اللہ جانے ابو طالب کی غذا کیسی غذا تھی. محمد کو پال ابو طالب رہے تھے. اللہ کہہ رہا تھا علم یجد کا یتیم پاوا، حبیب میں نے تجھے یتیم پایا، پرورش میں نے کی. مولوی جس کے کلمے کی بات کر رہا ہے، اللہ اس کے عمل کو اپنا عمل کہہ رہا ہے. ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیے غور کیجئے کہ غذا کہنے اور غذا کا اثر جو ہوتا ہے نا وہ نسلوں پہ پڑتا ہے. کیا بے شک. اسی لیے معصومین نے کہا کہ اپنی غذاؤں کی خیال رکھو. حدیثیں موجود ہیں غذاؤں کا. اب کیا کیجئے کہ ہم جب منبر پہ بیٹھتے ہیں تو لوگ آتے ہیں، اور لوگ آتے آج کل زمانے میں تو سیدھی کھلی بات کر دے رہا ہے، معاشرے میں یہ پرابلم آ گئی ہے، اور لوگ آ کے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے، ہم سے تکرار کرتے ہیں، کٹ حجتی کرتے ہیں.
ان کا قصور نہیں ہے، یہ جو دہن میں لقمہ گیا ہے اس کا اثر ہے۔ دیکھیں کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، پیغمبر کی حدیث نہ ہوتی تو میں نہ پڑھتا، ممبر کا موضوع ہی نہ ہوتا اگر پیغمبر اس بارے میں گفتگو نہ کرتے۔ شخص آیا، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ، توجہ، یا رسول اللہ میرا بیٹا مجھ پہ جرأت کرتا ہے۔ پیغمبر نے کہا حرام زادہ ہے، پیغمبر نے کہا حرام زادہ ہے۔ وہ اٹھا گھر آیا، بیوی کے سر پہ تلوار رکھی، تو نے میرے عمل میں خیانت کی؟ اس نے کہا تجھے کس نے کہا؟ میں ممبر پہ ہوں، اس سے زیادہ احتیاط نہیں برت سکتا۔ کہنے لگے تو نے میرے عمل میں خیانت کی ہے؟ کہنے لگے تجھے کس نے کہا؟ اس نے کہا میں ابھی بس میری رسالت سے آ رہا تھا، رسول اللہ نے بتایا کہ اسی رسول کی قسم میں نے تیرے عمل میں خیانت کی، اسی رسول کی قسم میں نے تیرے، توجہ فرمائیے، میں نے تیرے عمل میں خیانت کی۔ اس نے اپنی زوجہ کو لیا اور رسول اللہ کی بات کر، یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ میرا بیٹا حرام زادہ ہے اور یہ آپ کی قسم کھا رہی ہے۔ پیغمبر مسکرائے، مسکرا کے کہنے لگے جو میں نے کہا تو نہیں سمجھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں کیا نہیں سمجھا؟ کہنے لگے تو ایک دن بازار سے جا رہا تھا، کھجور بیچنے والا کھجور بیچ رہا تھا، تو نے کھجور اٹھائی دہن میں رکھی، نہ قیمت دی نہ مالک کو راضی کیا، اس کھجور کا اثر لہو بنا، لہو کی وجہ سے نسل آگے بڑھی۔ ایک کھجور کھا لو اور اس کے مالک کو راضی نہ کرو تو نسل میں حرام زندگی آ جاتی ہے، اور اگر کوئی پورا باغ کھا جائے تو کیا ہوگا؟ کیا بات اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں بارہا جو زور دیا گیا وحرمنا علیہ المراضع، ہم نے پہلے ہی موسیٰ پہ دائیوں کو حرام کر دیا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ انتظام بتا رہا ہے کہ حجت خدا کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اس کی غذا کا سب سے پہلے پروٹوکول ہے، اس کی غذا کا پہلا اہتمام ہے۔ یعنی موسیٰ کے لیے اللہ دائیوں کو حرام کر دے تو میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی غذا کے سلسلے میں، آدم سے لے کے محمد تک جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ حلال کبھی حرام نہیں ہوا، حرام کبھی حلال نہیں ہوا، یعنی کبھی شریعت میں حلال و حرام تبدیل نہیں ہوا۔ پوچھنا تو فقط آپ سے اتنا ہے جو اللہ موسیٰ پہ حرام کر دے وہ محمد پہ حلال کیسے کرے گا؟ یعنی دائیاں موسیٰ پہ حرام تھی، مصطفیٰ پہ حلال کیسے ہو گئی؟ دائیاں مصطفیٰ پہ حرام تھی۔ تو اب اگر یہ منزل آپ کے حوالے تو ایک منزل اور بڑھاتا ہوں، پروردگار عالم، یہاں توجہ کیجئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ نے کسی کی اہمیت چھپانے کے لیے، کسی کا کردار چھپانے کے لیے اس بات کو رائج کیا۔ میں نے کیا کہا ہے کہ غذا آج سوال ہوتا ہے، مولانا وہ ولایت میں شک کرتا ہے، وہ ولایت علی پہ گامزن نہیں ہے، یہ ہے اور وہ ہے اور فلاں ہے۔ میں تو صرف سیدھی بات کرتا ہوں، غذا دیکھو، باپ غذا کیا کھلا رہا ہے؟ بھائی طیب کھانا جائے گا تو علی کی ولایت پہ رہے گا نا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نہیں سمجھ رہے آپ بات؟ میں جہاں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں میری اس منزل کو یاد رکھیے گا۔ بھائی طیب کھانا کھلائے گا تبھی تو، کیوں آپ میں کیوں کہہ رہا ہوں طیب کھانا کھائے گا تو طیب لہو رہے گا، لہو پاک رہے گا تو علی آئے گے۔ علی نہ جس جگہ تو نہیں آتے۔ اپنے معیار کو سمجھے مومن، جو فرش عزا پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اپنی عزت و اکرام کو سمجھے، اپنے کیلیبر کو پہچانو۔ تمہارا دل اتنا پاکیزہ ہے کہ اس میں علی بستے ہیں۔ کائنات آدم و عالم میں دو ہی جگہ تو ایسی ملتی ہے جہاں علی آ جاتے ہیں، یا اللہ کے گھر میں آتے ہیں یا مومن کے دل میں آتے ہیں۔ محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ رگوں میں لہو پاک ہوگا تو علی کی ولایت پہ شک نہیں ہوگا۔
علی کے فضائل پہ شک نہیں ہوگا. میرے جملے کی قدر کرو تو میں جملہ کہوں. خدا کی قسم اس سے بڑھ کے جملہ میرے پاس نہیں ہے. شاید تقریر تمام کر دیتا اس فکرے پہ، میرے بس میں ہوتا. اس سے بڑا شاید میرے پاس جملہ پھر نہ آئے جو جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. خدا کی قسم اللہ نے اپنے نبیوں کی غذا اور پرورش کا کھول کھول کے قرآن میں جگہ جگہ ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ نے مصطفیٰ کے لیے کہا کہ ہم نے تیری پرورش کی ہے. جبکہ پالا ابو طالب نے ہے، لقمے ابو طالب نے مصطفیٰ کے دہن میں توڑ توڑ کے ڈالے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ جملہ کیسے سنیں گے. خدا کی قسم میں نے کیا کہا؟ لہو کا اثر اولادوں اور نسلوں تک پہنچتا ہے. یہ عام نسل نہیں ہے جس کی گفتگو ہو رہی ہے، یہ ہے آواز دے رہا ہے پروردگار انا اعطیناک الکوثر، ہم تمہیں کوثر عطا کر رہے ہیں. یعنی کتنی طیب نسل ہے مصطفیٰ کی جس کے بارے میں پروردگار گفتگو کر رہا ہے. جملہ کہنے کی اجازت ہے. 53 برس ابو طالب کے دسترخوان سے نوالے کھانے والے مصطفیٰ کے گھر جب اولاد ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے محمد ہم نے جو تمہیں اولاد دی ہے چاروں طرف تطہیر ہی تطہیر ہے، نجاست نہیں آ رہی.